السلام علیکم ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے خودی کا نقطہ کمال یا خودی کا نقطہ عروج۔ یعنی جب خودی نقطہ عروج کو پہنچتی ہے یا نقطہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ تو پروفیسر یوسف علم چشتی ایک بہت معتبر نام ہے ماہرین اقبالیات میں، وہ اپنی کتاب شرح بال جبریل میں یہ بات کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خودی چونکہ بذات خود نقطہ نوری ہے، اس لیے اس کی نظر میں تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو بات لکھی ہے کہ خودی نقطہ نوری ہے، یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ علامہ کا شعر ہے، اسرار خودی میں ہے کہ نقطہ نوری کے نام او خودی است، نقطہ نوری کے نام او خودی است، زیر خاک معاشرار زندگی است، کہ جو خودی ہے یہ نقطہ نوری ہے، اور جب یہ نقطہ نوری یہ خودی جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو پھر یعنی اس کی نظر میں تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خودی تاریکی میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ اب اس کے لیے حدیث شریف میں پیش کرتا ہوں کہ خودی جو ہوتی ہے جب نقطہ عروج کو پہنچتی ہے، نقطہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر وہ تاریکی میں بھی دیکھتی ہے۔ اس کے لیے جو عالم مادی ہے، مادی چیزیں ہیں، اس کے راستے میں حجاب نہیں بنتی، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس کے لیے میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 686 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے، صحیح مسلم میں 433 ہے اس کا نمبر۔ حدیث شریف جو کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جماعت کے لیے اقامت کہی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اقیموا صفوفکم، یعنی اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، وترصوا، اور ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، یعنی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، فانی اراکم من وراء ظہری، کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اپنی پیٹھ کے پشت سے بھی دیکھتا ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ ایک عام بندے کے لیے ایک حیرانی کی بات ہے، کیونکہ ایک عام بندہ اپنی پیٹھ کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت پہ قربان جاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ وہ اپنی پشت کے پیچھے سے بھی، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب خودی اپنے نقطہ عروج کو پہنچتی ہے تو پھر وہ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہے جو کہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی جب خودی نقطہ عروج کو پہنچتی ہے تو پھر جو مادی اشیاء ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتی، اور وہ بندہ جو ہوتا ہے، جو مرد مومن ہوتا ہے، جس کی خودی پیک لیول کو پہنچتی ہے، تو وہ جو مرد مومن ہوتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک میں اور مثال پیش کرتا ہوں، ایک اور واقعہ اس کی آپ کو واقعے کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورۃ نمل میں بھی ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جنات، چرند پرند، انسان اور دیگر مخلوقات ہوا کرتی تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے دربار والو، مجھے یہاں ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، یعنی ملکہ بلقیس کا تخت اس مقام سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پہ تھا۔ تو ایک جن کھڑا ہو گیا جو کہ بہت قوی الجثہ تھا، بہت طاقتور تھا۔ وہ جن کہنے لگا، اور یہ بات سورۃ نمل کی آیت نمبر 39 میں ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ وہ
جو طاقتور جن ہے وہ کہنے لگا کہ حضور میں وہ تخت ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے میں یہاں لا سکتا ہوں، آپ کی محفل برخاست ہونے تک۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو محفل صبح شروع ہوتی تھی وہ دوپہر تک کنٹینیو رہتی تھی، دوپہر تک جاری رہتی تھی۔ یعنی اس جن نے، جو طاقتور جن تھا، اس نے کئی گھنٹوں کا ٹائم مانگا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کم وقت چاہیے، کم وقت میں وہ جو تختہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ ادھر موجود ہونا چاہیے۔ تو پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا، تو قرآن میں آیت نمبر سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 ہے کہ وہ شخص کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ یہ میں اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ شخص کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، وہ کہنے لگا جناب حضور میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے حاضر کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ جو قوی الجثہ جن تھا، بہت جو طاقتور جن تھا، اس کے پاس جو طاقت تھی وہ مادی طاقت تھی، اس لیے اس نے ٹائم مانگا۔ لیکن یہ جو شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام آصف بن بقیہ تھا اور ولی اللہ وہ تھے، انہوں نے پلک جھپکنے میں وہ چیز حاضر کر دی، وہ تخت حاضر کر دیا۔ یعنی ان کے پاس جو طاقت تھی وہ روحانی طاقت تھی۔ تو جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ مادی طاقت سے بہت ہی ہائی لیول کی ہوتی ہے، بدرجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب ایک مرد مومن نقطہ عروج کو پہنچتا ہے تو ایسی چیزیں محی العقول جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ولی ہو تو وہ چیزیں کرامت کہلاتی ہیں، اگر وہ نبی ہو تو وہ چیزیں معجزہ کہلاتی ہیں۔ یعنی جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے پاس ایسی بصیرت آ جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی جو شخص خودی کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے پاس فراست آ جاتی ہے، بصیرت آ جاتی ہے، وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دکھا کرتا ہے۔ تو اس کے پاس خاص نور آ جاتا ہے، خاص طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جن کا دیکھنا عام بندے کی دسترس میں نہیں ہوتا، عام بندے کی رسائی میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب خودی نقطہ کمال کو پہنچتی ہے تو پھر روحانی طاقت آ جاتی ہے، پھر ایسی چیزیں اس شخص سے صادر ہوتی ہیں کہ جو عقل کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں، اور پھر ایسے کمالات آ جاتے ہیں کہ جو عقل کی سمجھ سے بہت اوپر ہوتے ہیں، اس بندے سے خارق عادت جو چیزیں ہیں وہ صادر ہوتی ہیں۔ تو یہ خودی کے ثمرات ہیں، یہ خودی کا نقطہ عروج ہے اور یہ نقطہ کمال ہے۔